سیدنا ابو رفع رضی اللہ عنہ سے ہی مروی ہے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کتوں کو قتل کرنے کا حکم دیا، پس میں ان کو قتل کرنے کے لیے نکلا، جو کتا بھی مجھے نظر آتا میں اسے قتل کر دیتا۔ ایک کتا ایک گھر کے گرد گھوم رہا تھا، جب میں اسے مارنے لگا تو گھر کے اندر سے ایک انسان نے مجھے آواز دی اور کہا، او اللہ کے بندے، تو کیا کرنا چاہتا ہے؟ میں نے کہا، میں اس کتے کو مارنا چاہتا ہوں۔ اس عورت نے کہا، میں اس جنگل بیابان میں رہتی ہے جو کہ ضیاء و ہلاکت کا سبب ہے، اور یہ کتا درندوں کو مجھ سے دفع کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے آنے جانے والوں کی مجھے اطلاع ہو جاتی ہے، اس لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا اور میری یہ بات بتلا۔ پس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور یہ بات بتلائی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اس کتے کو قتل کرنے کا ہی حکم دیا۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کتے مارنے کا حکم دیا، اور پھر ہم نے کتوں کا قتل کیا، یہاں تک کہ ہم دیہات سے آنے والی عورت کے کتے بھی قتل کر دیتے، لیکن بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتوں کو قتل کرنے سے منع کر دیا اور فرمایا، آنکھوں پر سفید رنگ کے 2 نقطے والے سیاہ رنگ کے کتے کو مار دو، کیونکہ وہ شیطان ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے، ابو زبیر نے خبر دی کہ انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کتوں کو مار ڈالنے کا حکم دیا، حتیٰ کہ کوئی عورت بادیہ سے اپنے کتے کے ساتھ آتی تو ہم اس کتے کو بھی مار ڈالتے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ان کو مارنے سے منع کر دیا اور فرمایا، تم آنکھوں کے اوپر 2 سفید نقطوں والے کالے سیاہ کتے کو نہ چھوڑو، بلا شبہ وہ شیطان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کوئی کتا پالا، نہ تو پالنے والے کا مقصد کھیت کی حفاظت ہے اور نہ مویشیوں کی، تو روزانہ اس کے نیک عمل میں سے 1 قیرات ثواب کی کمی ہو جاتی ہے۔ صاحب نے پوچھا، کیا تم نے خود یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی تھی؟ انہوں نے کہا، ہاں، اس قبلہ کے رب کی قسم، میں نے خود اس حدیث کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے۔ حضور نے فرمایا، اللہ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جس نے میرے سے کوئی حدیث سنی، پھر جیسے سنی ویسے اسے آگے پہنچا دیا۔